أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر فی سبیل اللہ کرنے کا ایک طرز عمل بیان کیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے. پھر اگر انفاق فی سبیل اللہ کرنے کی طاقت نہ ہو پھر بندے کو صدقے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح صدقہ دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. پہلے تو میرے رب نے انفاق فی سبیل اللہ کو ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اگر ان کی نیت کے اندر اخلاص ہو، اگر ان کی نیت کے اندر للہیت ہو تو وہ صدقہ ان کے لیے بہت سارے نعمتیں لے کر آتے ہیں اور بہت سارے جو ہے وہ بینیفٹ ان کے لیے کھینچ کر لاتے ہیں. دنیا میں بھی وہ صدقہ ان کو راحت پہنچاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ صدقہ ان کو راحت پہنچاتے ہیں. دنیا میں بھی اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے وہ نیکی کا نیکیوں کی طرف لے کر آتے ہیں، اس کی اولادوں کو، اس کی نسلوں کو نیک اور صالح بناتے ہیں اور آخرت میں اللہ نے پھر بڑا اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کیونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے کہ ان کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو 700 گنا بلکہ 700 گنا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر لوٹا کر دیتے ہیں. لیکن یہاں میرے اللہ نے اس انفاق فی سبیل اللہ کی صفت بیان کر دی کہ میرے بندو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کس طرح کرنا ہے. میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، میرے وہ بندے اور وہ بندیاں جو اللہ کے راستے میں کرتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو کچھ بھی انہوں نے خرچ کیا ہے اس خرچ پر وہ نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو تکلیف دیتے ہیں. دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو کہ تمہارے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی چیز تم نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے دی، اللہ کے راستے میں نکال دی، اللہ کو دے دیا. جب تم نے ایک چیز اللہ کو دی ہے تو پھر اس کے اندر خالصتاً اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے کہ میرا یہ مال اللہ کی رضا کے لیے ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر یہ قرض حسنہ کہلائے گا جس کی جو کیا کہتے ہیں کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے کہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو فیضاعف لہ اضعافا کثیرا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے بندے کو واپسی لوٹا کر دے. وہ قرض حسنہ ان دو چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے بنے گا. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ من ولا اذن. ایک تو ہے احسان جتلانا. میں ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس مال و دولت ہے، اس نے مال خرچ کیا اور مال خرچ کرنے کے بعد جس کے اوپر خرچ کیا اتفاقاً سے اس بندے کو اسی میں کوئی کام پڑ گیا.
تو اگر وہ منع کرتے ہیں تو پھر اگر وہ یوں کہہ دے کہ میں نے تیرے اوپر فلاں فلاں احسان کیے تو یہ احسان جتلانا ہے، یہ کیا ہے؟ احسان جتلانا ہے۔ اگر کام نہ بھی پڑے تو دوسروں کو اگر بولتا پھرے کہ میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے فلاں کو بھی دیا، میں نے اس کے اوپر بھی خرچ کیا، میں نے اس کے اوپر بھی خرچ کیا، فلاں آدمی بیمار تھا، میں نے اس کی تیمارداری کی، عیادت کی، اس کو اتنا مال دیا، آج وہ صحت یاب ہو گیا، یا فلاں کے اوپر اس طرح کیا، یا فلاں کے اوپر، تو یہ ساری صورتیں منن کے اندر آتی ہیں، احسان جتلانے کے اندر آتی ہیں کہ بندے کو احسان نہیں جتلانا چاہیے، ولا اذن، اور تکلیف بھی نہیں دینی چاہیے۔ تکلیف کس طرح؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، اب وہ بڑا ہونے کے ناطے اس نے اس کے اوپر احسان کیا، اس کی سیلری بڑھائی، یا اس کو ویسے اس کی مدد کر دی کسی چیز کے اندر، اب وہ اس کو کام پہ کام بولے جا رہا ہے، کام پہ کام بولے جا رہا ہے، اب اس کو کہتا ہے کہ تو نے چھٹی نہیں کرنی، اس کو کہتا ہے کہ تو نے یہ کام بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا، اب وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے کہ یار یہ باس ہے میرا، اس نے میری سیلری بڑھائی ہے، اس نے میرے اوپر فلاں احسان کیا ہے، میری مالی مدد کی ہے، تو میں اس کو کس طرح جواب دوں؟ یہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، ایکسٹرا اس سے کام لے کر، ایکسٹرا اس سے ٹائم لے کر یہ اسے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں، ان دونوں سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، پھر وہ قرض حسنہ کے اندر آئیں گے جو اللہ کو قرض حسنہ دینے والے ہیں، جن کی فضیلت میرے اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں جو پچھلے درس میں مثال گزری ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی، تو اس مثال، اس فضیلت کے اندر، اس مثال کے اندر جو فضیلت ذکر کی ہے، اس فضیلت کے اندر تب آئیں گے جب یہ دو چیزیں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کے اندر نہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو، بھول جاؤ کس کو دیا ہے، کتنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کو بالکل مروڑ چروڑ کے مٹھی کے اندر بند کر کے پھر دو، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو راز جاننے والا ہے، آپ کی یہ باتیں اس کو بھی پتہ نہ چلیں کہ میں فلاں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ان کے لیے اجر ہے ان کے پروردگار کے ہاں، اور پھر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ دنیا کے اندر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ آخرت کے اندر کسی قسم کا خوف ہوگا۔ آج اگر کوئی 4 پیسے کما لیتا ہے تو اس کے پیسے ضائع ہونے کا اسے خوف ہوتا ہے، شہرت یا عزت مل جاتی ہے تو اس شہرت اور عزت کے جانے کا خوف ہوتا ہے۔ طرح طرح کے خوف انسان کو لاحق ہوتے ہیں دنیا کے اندر، کچھ طبعی ہیں، کچھ غیر طبعی ہیں۔ بہرحال ہر طرح کے خوف سے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ ولا خوف علیہم، دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آخرت کے بارے میں، آخرت میں بھی اس کے اوپر خوف نہیں ہوگا کسی قسم کا، وہ سکون اور اطمینان سے اپنا حساب کتاب، اپنے نامہ اعمال لے کر جنت میں داخل ہونے والا ہوگا۔ اور صرف یہی نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ دنیا اس کو غم نہیں پہنچا پائے گی۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں غمگین نہیں ہوں گے، غم سے آزاد ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ آج ہر بندہ غمگین ہے، غمگین کا مطلب پریشان ہے، غم میں مبتلا ہے۔ آج یہ پریشانی لاحق ہے، کل وہ پریشانی لاحق ہے، پرسوں وہ پریشانی لاحق ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے ہر وقت وہ غمگین، غم زدہ رہتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ تو میرے رب نے کہا کہ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کے لیے۔ تو جتنے بھی دوست احباب ہیں، جن کے پاس زیادہ ہے وہ بھی، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے، اللہ کو دینے والے بنے۔ جتنا وسعت ہے، جتنی قدرت ہے، قدرت کے مطابق، وسعت کے مطابق اللہ کے راستے میں تھوڑا بہت نکالا کرے، تھوڑا بہت دیا کرے۔ دینے سے
انشاءاللہ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔